اسکوم ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں اقرا حارث. ملکی سیاست ایک بار پھر انتہائی دلچسپ اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ایک طرف حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر نظام چلانے کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بیانات کی جنگ روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. خواجہ آصف اور بلاول بھٹو زرداری آمنے سامنے ہیں. آزاد کشمیر کے انتخابات پر اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں. بلدیاتی انتخابات، 28ویں آئینی ترمیم، گلگت بلتستان کے معاملات پر بھی دونوں جماعتوں کے درمیان فاصلے کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں. ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف سیاسی نورہ کشتی ہے یا پھر وفاقی اتحاد واقعی دباؤ کا شکار ہے؟ پھر عوام کی نظریں حکومت کی معاشی کارکردگی پر بھی ہیں. عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ گئی ہے، لیکن پاکستان میں اس کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچایا گیا. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی معاملات جوں کے تو ہیں، وہی سیاسی مہاجرائی جاری ہے. ان تمام تر معاملات پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے ملیں نون لیگ کے سینئر رہنما وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ صاحب. بہت شکریہ کیسر صاحب. کچھ لگ رہا ہے کہ حکومت کے لیے مشکلات کافی ہیں اپ فرنٹ پہ. ایک طرف آپ تحریک انصاف سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، پھر کشمیر کے معاملے پر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور کچھ تجزیہ کار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے جانے کی پیشگوئیاں ہیں، اسی لیے آپ لوگ کابینہ میں چہرے تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ ٹائم بائی کر سکیں. آخر وجہ کیا ہے ان سب کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ملک میں پچھلے 27 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، 1999 سے لے کے آج 2026 ہو گیا. 27 سال میں تین 9 سال کے دور رہے. ایک 9 سال کا دور رہا جو پرویز مشرف صاحب کا تھا. ایک 9 سال میں 5 سال پیپل پارٹی اور 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی، اور ایک 9 سال 2 بار پاکستان مسلم لیگ کی حکومت رہی. یہی مشکل ہے کہ جو حکومت بھی بن جاتی ہے، اپوزیشن ہمارے یہاں اس کی ٹانگ کھینچنے پہ لگ جاتی ہے. 27 سال میں یہی ہوتا رہا. یہ ابھی صرف ایک بار ابھی نہیں، آپ مجھے بتا دیں 27 سال میں کہاں ہماری گروتھ بڑھی. ہمارے ریجنل کنٹریز نے بہت گرو کر لیا، بہت آگے بڑھ گئے. ہم آگے تھے. 1991 تک انڈیا کو آئی ایم ایف ہندو ریٹ آف گروتھ کہتی تھی. تو جب تک ہم آپس میں چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں کریں گے، اگر ہم کوئی حکومت بنے گی اور دوسرے اس کی ٹانگیں ہی کھینچتے رہیں گے، تو پھر تو کوئی بھی حکومت کام نہیں کرے گی اور عوام کا نقصان ہوتا رہے گا. 27 سال میں آپ مجھے بتا دیجئے، سب کو تو موقع مل گیا نا. اب کون سی نئی پاور ہے کہ جو الیکشنوں میں آئے اور وہ جیت جائے اور وہ کوئی رزلٹ دے؟ کس کو موقع نہیں ملا؟ مجھے آپ بتائیے. 27 سال کا پیریڈ میں نے بتایا. تو یہ جو ہے مواد کھلے ہوئے ہیں. یہی ہے کہ کسی کو یہ پسند نہیں ہے کہ ملک ترقی کرے. جو اپوزیشن والے ہیں ان کو تو اپنی حکومت چاہیے، تو وہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں. وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ ملک آگے بڑھ رہا ہے، ملک ترقی کر رہا ہے. ہم نے جو بین الاقوامی طور پہ جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں، ساری دنیا پاکستان کا نام لے رہی، اور ہمارے یہاں اپنے یہاں مختلف مواد جیسے آپ کہہ رہے ہیں کھلے ہوئے ہیں. تو یہ تو عوام کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان نے ترقی کرنا ہے. یہ ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی پاکستان میں کسی بھی لوگوں کو فائدہ پہنچے. اچھا یہ بتائیے گا کہ صاحب، عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور عوام ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ اس کا فائدہ عوام تک پہنچائیں گے، جیسے کہ ہمارے وزیر پیٹرولیم اور مشیر نے وعدہ بھی کیا، لیکن ایسا ہوا نہیں. اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ او ایم سیز کے دباؤ، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے دباؤ کے آگے آپ لوگوں نے سرنڈر کر دیا ہے. دیکھیے بات سنیے، وہی تو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں. جب قیمتیں بڑھیں اور دنیا میں قیمتیں بڑھی ہیں اور پاکستان نے بھی جنگ شروع ہوئی 28 فروری کو، تو اس کے بعد قیمتیں بڑھائی گئیں، تو صاحب احتجاج ہونا شروع ہو گیا. قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن نے وہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ آپ نے قیمتیں بڑھا دی. حالانکہ دنیا میں قیمت بڑھی تھی، اور اگر ہم نہ بڑھاتے تو فوراً ہمارا سٹاک ختم ہو جاتا. یہ اکنامک کچھ ضروریات ہوتی ہیں جس کو آپ اس کے مطابق ایکشن کرنا ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، اس وقت میری یہ تقریر ہے، اگر آپ کبھی دیکھیں جو اسمبلی میں نے کی تھی، کہ آپ تو احتجاج کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بینیفٹ ہونے والا ہے. ایران اور امریکہ کی جو جنگ ختم ہوگی اور ہم اس میں صلح کی کوشش کروا رہے ہیں، تو وہی کچھ ہوا ہے. تو آج قیمتیں تو بہت پچھلے ہفتے گھٹی ہیں. اب اگلے ہفتے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد $3-4 اور دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. تو اس جمعے کو اور فردر کم ہونے کا، اگر یہی دنیا میں قیمتیں رہیں کم تو یہ تو فردر کم ہو جائیں گی. تو قیمت تو ہم نے بہت کم کی ہے، بہت ایڈجسٹ کی ہے. جو جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی پرائز یہ 260-65 روپے تھی، آج 300 روپے کے برابر ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے، باقی بھی ایڈجسٹ ہو جائے گا. کہ دنیا میں قیمتیں اس وقت $70 برینٹ تھا اور آج $72-73 ہے برینٹ. تو یہ قیمتیں اور 2-4 دن میں ایڈجسٹ ہو جائیں گی.
اور یہ بھی بتائیے گا کہ بجٹ تو منظور ہو گیا ہے اور اب شاید باری وفاقی کابینہ کی ہے، اس میں تبدیلیوں کی بازگشت ہے، تو یہاں پر تبدیلیاں کارکردگی کی بنیاد پر ہوں گی یا امید کریں کہ اب کی کابینہ میں اتحادیوں کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ میں کابینہ کا ممبر ہوں اور شروع سے ہوں اور سینئر پارلیمنٹیرین ہوں، تو یہ باتیں صرف ہم بھی آپ لوگوں سے ہی سنتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور کس وجہ سے ہو رہی ہیں۔ یہ بات ابھی ہوئی ہی نہیں ہے اور سوشل میڈیا اور آپ کا میڈیا اس بات کو اچھال رہا ہے۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے آپ کو بہتر پتہ ہونا چاہیے، جو یہ خبر دے رہا ہے اس سے پتہ کریں نا کہ کیا آپ کے پاس خبریں ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ کیسا بلاول بھٹو زرداری نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے چیلنج کیا ہے حکومت کو کہ آپ لوگ کتراتے ہیں بلدیاتی انتخابات کرانے سے، اسی لیے وفاق اور پنجاب میں آج تک ہوئے نہیں، تو آپ اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے فوری بلدیاتی انتخابات کی طرف جائیں گے یا پھر بالکل پیچھے بیک فٹ پہ رہیں گے؟ جی، میں نے بھی اس وقت موجود تھا جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کھل کے یہ بات کی، اور اس میں حقیقت بھی ہے۔ کافی عرصے سے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے جو کہ ہو جانے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو حکومت نے اناؤنس کر دیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کروانے جا رہے ہیں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے اور گراس روٹ لیول تک ہماری پاور جانی چاہیے۔ لوگوں کے مسائل کو وہی جو بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں وہی سمجھتے ہیں، ڈے ٹو ڈے معاملات کو، اور جو وہاں پہ مسائل ہیں ان کے حل کے لیے۔ تو میں تو سپورٹ کرتا ہوں کہ جیسے بھی اپرچونٹی ملے پنجاب گورنمنٹ کو، اور باقی کسی بھی اگر صوبے میں، باقی صوبوں میں زیادہ تر تو بلدیاتی الیکشن ہو گئے ہیں، تو اگر کسی صوبے میں نہیں ہوئے تو جلد سے جلد بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ ملک کے بھی مفاد میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے مسائل کا حل نکلتا ہے۔ جتنی بھی آپ زیادہ پاورز کو ڈائلیوٹ کریں گے اور گراس روٹ لیول تک لے جائیں گے، بہتر مسائل کا جلد حل نکلے گا۔ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آزاد کشمیر کے معاملے پر کچھ بیانات خواجہ آصف کی جانب سے جو دیے گئے وہ پیپلز پارٹی کو خاصے نالا گزرے ہیں، تو یہ جو آزاد کشمیر میں اقتدار کی جنگ ہے وفاقی اتحاد کے دھاگے بکھیرنے کے لیے کافی ہے؟ جی، آزاد کشمیر میں دیکھیے نا، ان کا مین جو باقی تو تمام ان کے مطالبات کو یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تفصیل سے یہ بریفنگ دی ہے قومی اسمبلی میں کہ ان کو جو بھی مطالبات تھے وہ مان لیے گئے ہیں۔ اب وہ مہاجرین کی جو سیٹس ہیں اس کے بارے وہ کہہ رہے ہیں وہ ختم ہونی چاہیے۔ اب وہ وفاقی حکومت یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتی، وہ تو ان کی اپنی اسمبلی جو بنے گی انہی کے پاس یہ پاور ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کس قانون کے تحت؟ ہاں، مصالحت ہونی چاہیے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مجھے ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ آپ بیچ میں پڑھ کے کوئی معاملات کو حل کریں۔ ہمیں سیاسی لوگوں کو بیٹھ کے ایمیکیبلی سیاست کے ڈھنگ میں مسائل کے حل کے لیے سب کو مل کے کرنا ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری مسلم لیگ کی حکومت تو جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کو ایڈریس کرتی ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بات چیت سے مسائل کا حل نکلے۔ سر، اگر مختلف محاذوں پر آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی بات ایک مرتبہ پھر حکومت کی طرف سے آئی، تو کوئی پیش رفت اس میں ہوئی ہے؟ کیونکہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوگا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، اس پر کچھ بازگشت ہو بھی رہی ہے، کچھ کھچڑی بھی پک رہی ہے، تو آپ لوگ کچھ نرمی دکھائیں گے اس معاملے پر؟ میں کیبنٹ کا ممبر ہوں، نہ ہی کیبنٹ میں کبھی ڈسکس ہوئی، نہ قومی اسمبلی میں کبھی ڈسکس ہوئی۔ اب یہ ہائیپوتھیکل باتیں ہیں، سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ دن میں کتنے باتیں ہوتی ہیں اور کتنی اس میں سچائی ہوتی ہے اور کتنے حقیقت سے ہٹ کے ہوتی ہیں، تو میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ میرے نالج میں کچھ بھی نہیں ہے اس بارے میں کہ کوئی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے کوئی نمائندے ہیں، دیکھیں ان کا تو ایک خود خان صاحب کا تو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس مقدمہ چل رہا ہے۔ اگر ان کے کوئی پولیٹیکل لوگ جو بیٹھے ہیں اسمبلی میں تو وہ بالکل، ہم نے تو کھلی آفر کی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اوپنلی کہا ہے کہ آئیے بیٹھیے، کتنی بار ہم آفر کر چکے ہیں، وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے جو ممبران قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور ان کے نمائندے ہیں، ان سے بیٹھ کے ملک کے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹانگ
खींचते रहेंगे तो कोई तरक्की नहीं करेगा। फर्ज कीजिए उनकी हुकूमत कभी बन जाती है और हम ही उनको इसी तरह मुखालफत करते रहेंगे तो फिर वो क्या डिलीवर कर सकें। असल मकसद तो ये है कि गुर्बत में कमी आ जाए, हमारे यहाँ महंगाई कम हो जाए। मेरे देखते देखते चाइना, मैं खुद गवाह हूँ इस बात का कि 80 करोड़ लोग जो गरीब नहीं थे, जो गरीब थे अब गरीब नहीं रहे, और हमारे यहाँ गुर्बत की मकदार और ज़्यादा तादाद बढ़ी। हमने देखे ना कि क्यों, कहाँ हमारी कमी रह गई। यही आपस के इख्तलाफात की वजह से, और यही आपस में गुफ्त शुनीद कई बार उनको ऑफ़र कर, मैंने अपने हर प्रोग्राम में जहाँ भी कोई मुझे मौका मिलता है मैं उनसे कहता हूँ कि आइए और बैठ के पॉलिटिकली इसको रिजॉल्व करें, तो ये हो जाना चाहिए। कैसे आपको नहीं लगता कि ऑब्वियसली आप लोगों ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल फ्रंट पे खासी कामयाबी हासिल की है, लेकिन जब तक अंदरूनी तौर पे सियासी इस्तेहकाम हासिल नहीं होगा, मौशी गोल्स भी उस तरह अचीव नहीं हो पाएंगे। तो कुछ सोचा है हुकूमत ने कि किसी तरह इस सियासी महाजराई का खात्मा होना चाहिए? ये करना पड़ेगा जी, इसके बगैर मजबूर हो जाएंगे हम सब पॉलिटिकल लोग। हमने अपनी पॉलिटिक्स ही ख़त्म कर ली है इसी बात में, एक दूसरे की मुखालफत करके। लेकिन जो मैं चाइना का आपको कहता हूँ, वहाँ तो कोई जमहूरियत नहीं है, मैंने जमहूरियत नहीं देखी, इलेक्शन होते हुए वहाँ तो नहीं देखे। वहाँ तालीम भी वो अपने बच्चों को भी ज़्यादातर यूरोप में और अमेरिका में पढ़ाने के लिए चाइनीज़ भेजते हैं, और तालीम भी वहाँ इतनी नहीं है। वहाँ अदालतें भी इस तरह नहीं हैं जिस तरह के हम बात करते रहे हैं कि बड़ी फेयर अदालतें हों, लेकिन तरक्की सिर्फ वही कर रहे हैं। पिछले 30 साल लगातार 10% से उन्होंने तरक्की की है और अपने लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर कर दी। अगर तो हमारा पर्पज़ यही है कि हम हुकूमत में रहते रहें और म्यार ज़िंदगी लोगों का नहीं बढ़े, तो ठीक है, आपस में लगे रहें, झगड़ा करते रहें और यही सिस्टम जारी रखें। मैं तो इस सिस्टम को देख ही ये नहीं चल पा रहा और ना चल सकता है। हमें लोगों के म्यार ज़िंदगी को बेहतर करना है, तभी ये जमहूरियत प्रिवेल करेगी। नहीं तो उस जमहूरियत का क्या फ़ायदा होगा अगर लोग इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब मेरे साथ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर नून लीग के सीनियर रहनुमा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं नसरुल्लाह मलिक साहब। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। वफाकी बजट रिवायत के मुताबिक मंजूर हो गया, अपोजिशन ने कह तो दिया कि गरीब दुश्मन बजट है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ना तो वो कोई तजावीज़ देते हैं, ना तो कोई शेडो बजट पेश करने की रवायात बाकी रह गई हैं, ना ही कोई रिकमेंडेशंस देते हैं। सिवाय तनकीद और बयानबाजी के तो असम्बली में कुछ होता नज़र नहीं आता। देखिए, मैं समझता हूँ इस हुकूमत की मौज लगी है, कहते हैं ना पंजाबी में मौज लग जाना। इनकी मौज ये लगी हुई है कि इनको अपोजिशन माशाल्लाह से ऐसी मिल गई है जिसके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो उनका जो है एजेंडा सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब की तस्वीर उठा लेनी है, इमरान खान साहब के हक में नारे लगा लेने हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा कर लेना है, उनके साथ मुलाकातों का मुतालबा कर लेना है। उसके अलावा जो एक अपोजिशन का किरदार हो सकता है उन्हें वो अदा करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि उनका जो वर्कर है, जो उनका सपोर्टर है, वो भी जो है इस हद तक जो है हो चुका है, एक शख्सियत परस्ती के गिर्द जा चुका है। तो उसे बस एक ही काम नजर आता है, खान साहब की तस्वीर आ जाए बाहर, एक AI की वीडियो आ गई, AI की तस्वीर आ गई, उसको दुनिया में वायरल कर दो, इमरान खान साहब के हक में ट्वीट कर दो, और जो मीडिया पे आके या सोशल मीडिया पे आके इमरान खान साहब के हक में 4-6 बातें कर जाए, बस उसको सुन लो। हालांकि अपोजिशन जो है हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दे सकती है। अपोजिशन के ऊपर जो है बजट के ऊपर एक एक नुक्ते के ऊपर हुकूमत से जवाब तलबी की जा सकती है। हुकूमत की जो तरजीहात हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है। हुकूमत ने जो वादे किए हैं उन वादे वो याद दिलाए जा सकते हैं। एक शैडो बजट पेश किया जा सकता है कि भाई साहब ये बजट होता है, आप हुकूमत को आईना दिखाएं कि जनाब आपने जो बजट बनाया वो दुरुस्त नहीं है, ये अवामी बजट है। लेकिन इनको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि एक फैन क्लब है, वो जितना इमरान खान साहब के हक में नारा लगाएगा उतना ही आगे वाह वाह करने वाले जो है वो खुशामदी मौजूद है। इसके अलावा अपोजिशन का कोई किरदार नहीं है। सर, वैसे तो मौजूदा हुकूमत हर मामले की जिम्मेदारी PTI पे डाल देती है, PTI थोड़ी सी नाअहलियाँ गिनवा देती है, लेकिन सर आपके ख्याल में शहबाज हुकूमत PDM दौर से अब तक 5 बजट दे चुकी है, लेकिन कुछ तब्दीली नहीं आई। कहीं ना कहीं तो हुकूमत जिम्मेदार है ना? देखिए, हुकूमत जिम्मेदार होती है, लेकिन हुकूमत को जगाता कौन है? हुकूमत को कटहरे में कौन लाता है? हुकूमत को जो आईना कौन दिखाता है? हुकूमत को आईना दिखाता है मीडिया, और मीडिया दिखाता है जब अपोजिशन मैदान में निकलती है, अपोजिशन कोई कंक्रीट बात करती है, अपोजिशन एदाद और शुमार के साथ हुकूमत को चैलेंज करती है, तो अब उसके बाद ही मीडिया हो या सोशल मीडिया हुकूमत के लिए जो है एक आईने के तौर पर किरदार अदा करता है। मसला ये है कि पार्लियामान के अंदर सिवाय आपको तनख्वाहें लेने के
سوائے آپ کو اپنی مراعات دینے کے، اپوزیشن لیڈر کو اپنی گاڑی لینے میں، اپنا آفس لینے میں، اس کے علاوہ کوئی سروکار ہی نہیں ہے. تو پھر آپ تو حکومت جو مزے کرے گی، حکومت کو تو یہ ہے جو اس کو سمجھ آئے گی وہ اس کو کرتی چلی جائے گی. حکومت کو ہم مورد الزام ضرور ٹھہراتے ہیں. ہم کہتے ہیں حکومت کو عوامی بجٹ لے کر آنا چاہیے، ٹیکسز میں کمی کرنی چاہیے، حکومت کو بجلی سستی کرنی چاہیے، حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات میں جو عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا فائدہ عوام تک پہنچانا چاہیے. حکومت کو ڈیولپمنٹ کے جو منصوبے ہیں ان میں شفافیت لانی چاہیے. لیکن یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ میں آج آپ سے اس بات کا اظہار کروں کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے کسی بھی پنجاب اسمبلی میں، باقی جو ہے وہ پارلیمان کے اندر، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اچھا چیئرمین ہو، حکومت کو جناب ناکو چنے چبا ایسا ہی دیتا ہے. ہے. وہ حکومت کو بتاتا ہے جناب یہ آپ نے غلط خرچ کیے ہیں جو آپ نے اس اسمبلی کے اندر. لیکن یہاں میرے خیال میں حکومت کے اوپر کوئی ایسا احتسابی جو پارلیمانی نظام ہو سکتا ہے وہ ہے نہیں. حکومت کو جو اچھا لگتا ہے وہ کیے جا رہی ہے، جہاں ان کا فائدہ ہوتا ہے اسی کو وہ آگے بڑھائے جا رہے ہیں. سر یہ جو پیٹرول پرائسز نیچے آئی ہیں پوری دنیا میں، اور ہم عوام بے وقوفوں کی طرح اپنے حکمرانوں کی بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ جب یہ قیمتیں نیچے آئیں گی تو ہمیں ریلیف ملے گا، لیکن بظاہر ایسا لگا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے آگے سرنڈر کر دیا ہے حکومت نے. دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ اگر وہاں پہ قیمتیں گری ہیں فوری طور پہ ریلیف نہیں دیا جا سکتا، لیکن سوال یہ پوچھا جانا چاہیے کہ جب فوری قیمتیں بڑھی تھی اس وقت جو بائنگ کی تھی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے تو وہ تو بائنگ کی تھی سستے ریٹس کے اوپر. اس وقت آپ نے بڑھانے میں جلدی کی، آپ نے منٹ لگایا کہ عالمی منڈی میں آج قیمت بڑھ گئی ہے کروڈ آئل کی، آپ نے دھڑ دھڑ سے قیمتیں بڑھا دی. اس وقت آپ کو عوام کا خیال نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی باریک واردات ڈالی جاتی ہے. سر یہ جو آزاد کشمیر کے انتخابات کے تناظر میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے ہے، پھر خواجہ آصف کے کچھ بیانات جس نے بلاول صاحب کو تھوڑا ناراض بھی کر دیا ہے، یہ سب جو چپکلش چل رہی ہے یہ کوئی سیریس رزلٹ آپ کو لگتا ہے دے سکتی ہے، یا پھر یہ معاملات چونکہ اتحاد کے ہیں تو تھوڑی سی لفظی گولہ باری ہوئی اور پھر واپس آ گئے کیونکہ پھر 28ویں ترمیم بھی منظور کرنی ہے؟ دیکھیں یہ ضرورت کے تحت لفظی گولہ باری ہے. پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن لڑنا ہے، پی ایم ایل این نے بھی الیکشن لڑنا ہے. الیکشن میں اگر ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کریں گے تو عوام ووٹ کیسے ڈالے گی؟ ہمارے یہاں سیاست جو ہے وہ ایموشنز کے اوپر چلتی ہے، پرفارمنس پہ چلتی نہیں. اس لیے جو ہے میدان میں جب اتریں گی دو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف تقاریر کریں گی، عوام خوش ہوگی میرا لیڈر بلے بلے، دوسرا کہے گا میرا لیڈر بلے بلے. یہ انداز سیاست ہے پاکستان کا. سر یہ جو ایک نیا بل پنجاب اسمبلی منظور کرنے جا رہی ہے، ہیبیچول اوفینڈرز اور اینٹی سوشل ہیبیچول بل 2026، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ ویسے تو ایسے ایسے خوفناک بل آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی روح بھی کانپ جاتی ہے. آخر اتنی انسیکیورٹی کیوں ہے؟ کیا چیزیں ہیں جو مجبور کر دیتی ہیں کہ آپ ایسے بل لے کر آئیں اور جو تھوڑی بہت آواز نکلتی ہے وہ بھی دبا دیں؟ اب یہ دیکھیں نا، ایک کمشنر کو آپ اختیار دے رہے ہیں، کوئی کمیٹی بنائے گا جس میں سرکاری افسران شامل ہوں گے، وہ فیصلہ کر لیں گے جناب آپ کی مانیٹرنگ بھی کرنی ہے، آپ سے موبائل بھی لے لینا ہے، آپ سے لیپ ٹاپ بھی لے لینا ہے، آپ کے اوپر ریسٹرکشن بھی لگ جانی ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی بلاک ہو جائے گا اور آپ کے پاسپورٹ بھی آپ کا بلاک ہو جائے گا. بھائی ضرور مجرموں کو پکڑیے، منشیات فروشوں کو پکڑیے. کیا آپ کے پاس یہ قوانین موجود نہیں ہے مجرم کو پکڑنے کے لیے؟ کیا آلریڈی قوانین منشیات فروشوں کے خلاف آپ کے پاس نہیں ہے؟ کیا سائبر کرائم ایکٹ آپ کے پاس نہیں ہے؟ کیا پیکا آرڈیننس آپ کے پاس نہیں ہے؟ کیا سوشل میڈیا پہ ہیٹ اسپیچ بنانے والے آپ کے پاس قوانین نہیں ہے؟ کیا حد تک عزت کا قانون موجود نہیں ہے؟ بھائی آپ اپنے اداروں کی پرفارمنس کو بہتر کریں. نیا قانون بنائیں گے، افسر شاہی کو ایک نیا موقع دے دیں گے، وہ اس میں سے مال بھی بنائے گی، لوگوں کو تنگ بھی کرے گی اپنی مرضی کے مطابق. سر تو آپ کو لگتا ہے پروبیبلی یہ بل آگے پھر یوز اس لیے ہوگا کہ کوئی آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کی آن لائن سرویلنس کرنا شروع کر دیں، فون اس کے رکھ لیں، الیکٹرانکلی اس کی موومنٹ کو آپ کنفسکیٹ کریں، جب دل چاہے اسے اٹھا لیں، یہ سب کچھ پھر ہم ہوتے دیکھیں گے؟ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بل اگر آپ لانا چاہتے ہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ قانون سازی کے آپ کو، مجھے تو نہیں لگتا کوئی قانون سازی کی ضرورت ہے. ہاں کوئی لا ایکسپرٹ مجھے بتا دے، کوئی جو ہے وہ پارلیمنٹیرین مجھے سمجھا دے تو میں سمجھ جاؤں کہ جناب اس قانون کی ضرورت ہے. مجھے تو لگتا ہی ہے کہ ہر قانون موجود ہے، قتل کی سزا موجود ہے، اقدام قتل کی سزا موجود ہے، منشیات فروش کی سزا موجود ہے، ہیٹ اسپیچ کرنے والی کی سزا موجود ہے، سائبر کرائم کرنے والی کی سزا موجود ہے. آپ کے پاس سارے آرڈننس موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن ہے، آپ کے پاس اے این ایف ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ منشیات کے خلاف پنجاب میں آپ نے نئی فورس بنا لی ہے. بھائی اب قانون پہ قانون بناتے چلے جائیں گے، حاصل کیا کریں گے؟ اور کچھ نہیں سر، کنٹرول تو حاصل ہو ہی جائے گا. بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب، سینئر صاحب میرے ساتھ موجود تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں.
वेलकम बैक। और अब मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये जो लफ्जी गोलाबारी इस वक्त इत्तेहादियों के दरमियान अपने अरूज पर है, क्या ये महज आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो इंतखाबात हैं दबाव की सियासत पैदा करने के लिए, कुछ थोड़े से पैंतरे बदलने के लिए, क्या हम समझें कि ये इसलिए है या वाकई आप लोगों के इत्तेहाद की जड़ें कुछ हिल रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। जब ये तय हुआ था कि हम इशू टू इशू चलेंगे, जो भी इशू होगा उस पर हम अपनी राय देंगे, आप अपनी राय दें, और फिर जहाँ पे कोई चीज़ होगी उस पर इत्तेफाक कर लिया जाएगा अगर हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो आप अपनी राय रखेंगे, हम अपनी राय रखेंगे। फिर जीबी के इलेक्शन में आपने देखा हम सब ने बहुत काम किया, और फिर वहाँ पे जिस किस्म की सूरत हाल पैदा की गई उस पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे। सर तो जमीनी हम 15 सीटें जीत रहे थे। हाँ। हम 15 सीटें जीत रहे थे, फिर उनमें से 11 रह गई। 11 में भी बाद में 3 पे स्टे दे दिया, और उस पे ख़वातीन की सीटें और टेक्नोक्रेट्स के अनाउंस कर दी। फिर उसके बाद आपने देखा कि हमारे बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पे अलहदा से प्रोग्राम होना चाहिए। लोकल बॉडी एक्ट जो आया है पंजाब का, कि जिसके अंदर ज़िला असम्बली नहीं है, तो सारा कॉन्सेंट्रेट होता है, जो ताकत होती है वो तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर है, डीपीओ है, ईडीओ हेल्थ है, ईडीओ एजुकेशन है, तो वो नीचे तहसीलें होंगी तो उनकी क्या वक़्त होगी। इसी तरह लॉर्ड मेयर नहीं होगा लाहौर के अंदर या शहरों के अंदर, सॉरी मेयर्स नहीं होंगे जी। तो फिर अभी कश्मीर के इलेक्शंस पे भी हमने कहा कि ये जो इस वक्त स्टैंड ऑफ है इसका सोल्यूशन निकालें और पीसफुली निकालें। पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने वहां पे कहा कि आप अगर खुद नहीं कर सकते तो मौलाना फजल रहमान साहब ने ऑफर की है, उनको जाने दीजिए, कोई तो हो जो इस सिचुएशन में दखल देकर इस सूरत हाल से निकाले। हम समझते हैं कि उसको पीसफुली हल होना चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात की बात की, लोकल बॉडीज की बात की, जमात इस्लामी और MQM दोनों ही आपके जो पीपल्स पार्टी के मौजूदा लोकल बॉडी सिस्टम है कराची में उसको धांधली ज़दा और बेअख्तियार करार देते हैं। फिर मुर्तज़ा वहाब भी इस पर शदीद रद्द अमल देते हैं। वो कहते हैं कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत लानी है तो बल्दियाती निज़ाम पर तनकीद की गुंजाइश होनी चाहिए, लेकिन फिर बराह रास्त अवाम को इख्तियारात भी मुंतकिल नहीं होते। आप लोगों को इशू है कि पंजाब में और वफाक में नहीं होते, तो फिर इसका हल कैसे निकलेगा? मेरी ज़ाती ख्वाहिश पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कि जो भी मेयर है या जो डिस्ट्रिक्ट का ज़िला नाज़म है उसको पूरे ज़िले के अंदर डायरेक्ट वोटों से होना चाहिए। सो मैं तो ये कहूँगा, तो यहाँ पे तो ये हो रहा है कि आप यूनियन काउंसिल का भी नाज़म का या चेयरमैन का इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। वो भी पहले काउंसलर्स का होगा, काउंसलर्स के बाद फिर वो 9 काउंसलर्स होंगे यूनियन काउंसिल में, फिर वो 4 और मुंतखब करेंगे, फिर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर सकेंगे, फिर वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अपने अंदर से इलेक्ट करेंगे, फिर उनकी एक तहसील असेंबली बनेगी। तो ये क्या है? वहां पे तो ऐसा नहीं है। मेयर है वहां पे कराची का या हैदराबाद का, वो लोगों से वोट लेकर मुंतखब हुए हैं। सक्खर का मेयर है, बाकी मेयर्स हैं, जिला कौंसलें हैं वहां पे। तो वहां पे एक सिस्टम है जो इन प्लेस है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। सर तो ये आईनी तरमीम के हवाले से आप भी जानते हैं MQM का एक दरीना मुतालबा रहा था कि आर्टिकल A140 में तब्दीली करके बल्दियाती निज़ाम को इख्तियार वाला बनाया जाए इंतज़ामी तौर पे। कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी इससे मुत्तफिक है, फिर 26वीं तरमीम आई, 27वीं आई, 28वीं की बातें हो रही हैं। आखिर डेडलॉक है किधर? क्या हुकूमत की पॉलिटिकल विल नहीं है या फिर आप लोगों को भी ये कबूल नहीं है? नहीं, देखिए मेरा नहीं ख्याल वो तो डाइट डाउन हो गया 28वीं तरमीम वाला। हाँ, लोकल बॉडीज इलेक्शंस जो हैं, चूंकि आपने लोकल बॉडीज को डिवॉल्व कर दिया, प्रोविंस के पास चले गए। अब हर प्रोविंस का अपना प्रेरोगेटिव है कि वो किस तरह का कानून लेकर आते हैं। लेकिन अगर इस कानून पे कुछ फीचर्स पे कोई इतफाक हो जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोकल बॉडीज को मजीद बाइख्तियार होना चाहिए, मैं इसका हामी हूँ। सर दूसरी तरफ नून लीग की सीनियर क़यादत ने एक बड़ा दावा किया है कि अगर नून लीग ना चाहती तो गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत कभी ना बना पाती, यानी उनकी वजह से ही आपकी हुकूमत बन गई। इस नून लीग की मरहून मिन्नत है। इस सियासी ताने पर आप कोई जवाब देंगे? क्या वाकई ऐसे हक़ाइक़ आप लोगों को मुश्किल पेश आई वहाँ पर हुकूमत बनाते हुए? नहीं, कोई मुश्किल पेश नहीं। मुश्किल पेश आई इलेक्शंस में। 15 सीटें हम जीत चुके थे, वो पहले छीनी गई। मतलब हमारा एक नज़ीर एडवोकेट हबीब अकरम साहब ने सर्वे किया था गिजर में जाकर, 80% लोग कह रहे थे कि नज़ीर जीत रहा है यहाँ से,
اور پھر نذیر کو 124 ووٹ سے ہرا دیا گیا. جب اس نے اپلیکیشن دی کہ آپ میرے ری کاؤنٹنگ کریں, اس پہ چیف الیکشن کمشنر نے آرڈر کر دیا, پارٹیوں کو نوٹس کر کے بلا لیا, لیکن جج صاحب نے کہا کہ میں ری کاؤنٹنگ نہیں کرتا. ری کاؤنٹنگ کرتے تو وہ سیٹ بھی آ جانی تھی, 2 سیٹیں اور چھینی گئیں ہماری. سو ہماری 15 سیٹیں چھینی گئی. اور دوسرا آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ان سے پوچھے کہ ان کے کینڈیڈیٹ کتنے سیکنڈ نمبر پہ آئے. ہمارا ہر جگہ پہ کسی اور پارٹی سے مقابلہ تھا. مثلا میں اسکردو کی مثال دیتا ہوں. اسکردو 1 پہ ہمارا آئی پی پی کے ساتھ تھا, اسکردو 2 پہ ہمارا ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ تھا, اسکردو 3 پہ نون لیگ کے ساتھ تھا, جو شگر ہے وہاں پہ تحریک اسلامی کے ساتھ تھا. سو ہم اگر ہم گھانچے میں چلے جائیں تو وہاں پہ آزاد امیدواروں کے ساتھ تھا. تو ہر جگہ پہ ہمارا مقابلہ ایک مختلف, کسی جگہ پہ پی ٹی آئی سے تھا, مثلا گلگت 3 پہ پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ تھا, وہاں پہ ہم ہنزا میں پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ ہوا. تو ہم موجود تھے. کہیں پہ یہاں پہ ایسے بھی ہیں کہ ہمارا مقابلہ جو ہے جے یو آئی ایف سے ہوا ہے. سو باقی پارٹیوں کا کدھر ہے, کوئی نیٹ ورک ہی نہیں تھا. تو نہ ان کا کسی کے پاس کوئی مینیفیسٹو تھا. بلاول صاحب نے تو وہاں پہ واضح ایک مینیفیسٹو دیا نا کہ حق حاکمیت, حق روزگار اور حق ملکیت. تو میاں صاحب تو بےچارے گئے وہاں پہ, تو وہاں پہ وہ کہہ کے کہ مجھے کیوں نکالا, اور اس پہ اتنا مذاق بنائے. ہم نے تو میاں صاحب کو کہا تھا کہ واپس آئیں اور آ کر کیمپین کریں, کرنی چاہیے تھی ان کو. بالکل صحیح, تو وہ بہت کسی شکریہ نے نہیں آپ کا. چودھری منظور میرے ساتھ موجود تھے اپنا موقف سامنے رکھتے ہوئے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر اطلاعات شفیع جان صاحب. بہت شکریہ شفیع آپ کے وقت کا. حکومت فی الحال تو آپ لوگوں کو بار بار دعوت دے رہی ہے کہ آئے بیٹھ کے بات کریں, اور پھر آپ لوگوں کی جانب سے ظاہری بات ہے کچھ شرائط رکھی جاتی ہیں. آپ لوگ سر بظاہر لگتا ہے کہ خود بھی سوشل میڈیا کے حصار میں ہیں, کیونکہ جس طرح آپ لوگوں کی سوشل میڈیا ٹیم کام کرتی ہے, بظاہر لگتا ہے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کو دیکھ کر اپنے رد عمل و فیصلے کرتے ہیں, یا پھر اگر ایسے ہی کرتے رہے تو پھر تو خان صاحب باہر نہیں آنے والے کبھی بھی. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو پرائم منسٹر نے جو ہے فلور پہ کھڑے ہو کے تحریک انصاف کو ایک بار پھر مذاکرات کی آفر کی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ بارہا یہ آفر دے چکے ہیں. وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ میرا آفس استعمال کر سکتے ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بات چیت پہ ہی بلیو کرتے ہیں, بات چیت سے ہی چیز آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن ان کو بھی اپنی رویوں پہ جو ہے وہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی پولیٹیکل سپیس ہی نہیں دے رہے اور پھر آپ ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے بائی الیکشن ہو یا پھر جی پی کا جو ابھی الیکشن ہوا ہے, اس میں جو رویہ تحریک انصاف کے ساتھ تھا, اس رویے کے ساتھ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کو آگے نہیں بڑھ سکتے. بات بڑی واضح ہے اقرا صاحبہ کہ ہم نے 3 سے 4 دفعہ مذاکرات کو لے کے ہم آگے بڑھے. بیرسٹر گور صاحب جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کے انہوں نے بڑھایا, لیکن وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوا. جہاں تک سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی, سوشل میڈیا تحریک انصاف کی طاقت ہے. آج اگر یہ تحریک زندہ ہے تو سوشل میڈیا کی وجہ سے زندہ ہے, کیونکہ الیکٹرانک میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا میں ہمیں تو بلیک آؤٹ کر دیا گیا تھا. 9 مئی کے بعد جو ظلم, جو جبر تحریک انصاف کے ساتھ ہوا وہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا, لیکن سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے اور اسی طاقت کی وجہ سے آج تحریک انصاف اس موڑ پہ کھڑی ہے. سر لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ علی امین گڈا پور صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو ان کی خان صاحب سے ملاقاتیں ہو بھی جاتی تھیں, ان کے لیے جیل کے دروازے کھل بھی جاتے تھے. پھر سہیل آفریدی صاحب آئے اور ان کا دعویٰ تھا کہ وہ احتجاج کے چیمپئن ہے, تو اب ملاقاتیں تو دور, تو حالات یہ ہیں کہ آپ کی ملاقاتیں بند ہیں, کوئی مؤثر احتجاج نہیں ہو پایا, اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی جو چند کارکن ہوتے ہیں یا ان کی بہنیں ہوتی ہیں, آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ کہیں نہ کہیں یہ سہیل آفریدی صاحب کے دعووں کی ناکامی ہے؟ نہیں تھے کہ سہیل آفریدی صاحب تو جس طریقے سے تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور ان کے آنے سے اس تحریک میں ایک نیا مومنٹم بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اسٹریٹ موومنٹ کی جب ان کو ذمہ داری دی گئی تو وہ تاریخی لمحات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہا ہے. آج بھی جو میس موبلائزیشن خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے, اس طرح میس موبلائزیشن کبھی خیبر پختونخوا کی تاریخ میں نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کے بعد اگر کوئی بڑے جلسے خیبر پختونخوا میں کر رہا ہے وہ سہیل آفریدی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردان کے جلسے میں جگہ کم پڑ گئی. پھر مانسہرہ کا جو ہماری آخری جلسہ جو سہیل آفریدی صاحب نے کیا وہ بھی ایک بہترین گیدرنگ تھی. دیکھیے اس وقت جو ہے اگر آپ ملاقات کی بات کریں یا تحریک کی بات کریں تو اختیار جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے. ہم نے یہ میسج اندر بھجوایا بھی تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد آئے
آپ چاہتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں, آپ چاہتے ہیں ہم 26 نمبر پہ بیٹھیں, تو ہم اس کے لیے, اور شفیع افریدی صاحب صاحب بالکل اس آپ کے لیے کے تیار پی ہے. میں سر جلسے کرتے ہیں, اوبویسلی کے پی از سم تھنگ, آپ لوگوں کی ٹیریٹری ہے, آپ لوگ وہاں, آپ کی حکومت ہے, وہاں پہ تو جلسے کرنا کوئی آپ کے لیے اتنی مشکل بات نہیں ہے. بات تو تب ہے جب آپ کے پی سے باہر نکلیں اور جلسے کریں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی سیاسی بحران کا شکار ہے؟ بیکاز رہائی سے اب صرف آپ درخواستوں پہ آ گئے ہیں, وہ بھی صرف ملاقات کی درخواست, تو یہ دیکھیں اقرا تنزلی صاحبہ تو ہوئی ہے نا؟ دیکھیں اقرا صاحبہ, ایک بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ آفریدی صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں. پھر ایک اور چیز بھی آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ 9 مئی کے سے لے کے آج تک ہمیں پنجاب میں کوئی این او سی نہیں ملی. ہمیں صرف ایک سانجانی کے میدان پہ ایک این او سی ملی تھی, اور ایک لاہور کے ایک کونے میں ایک این او سی ملی تھی, جس طریقے سے اس جلسے کو ختم کرایا گیا تھا. اس کے علاوہ تحریک انصاف کو کوئی این او سی نہیں ملی. جہاں تک بڑے تحریک کی بات ہے, یا لانگ مارچ کی بات ہے, یا اسلام آباد کال کی بات ہے, یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ چغدئی صاحب کو عمران خان صاحب نے ہی دی ہے, اور عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہے, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. سو اچکزئی صاحب کچھ پریکٹیکل ٹرمز میں کر بھی رہے ہیں, یا پھر آپ لوگ ویسے مطمئن ہیں اب تک جو انہوں نے کیا خان صاحب کی رہائی کے لیے, یا پھر کوئی ایسی فروٹفل سٹیپس اٹھائے, انہوں نے حکومت سے جا کے بات کی, کسی بریک تھرو پر پہنچے؟ ویسے ایسی اطلاعات بھی تھیں کہ حکومت ایگری تھی نورین نیازی صاحب کی بانی سے ملاقات کرانے پر, بٹ علیمہ خان صاحبہ کے پریشر میں انہوں نے, آپ لوگوں نے اس آفر کو رد کیا. ایک ملاقات ہو ہی رہی تھی تو آپ اس اپرچونٹی کو ویل کرتے؟ دیکھیے یہ تو بہتر آپ کو خان صاحب کی فیملی ہی بتا پائیں گی. جہاں تک محمود خان اچکزئی صاحب کی بات ہے, تو محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے نامینیٹ کردہ لیڈر آف اپوزیشن ہے, اور اس لیڈر آف اپوزیشن کی نوٹیفیکیشن کے لیے ہم نے 5 مہینے انتظار کیا. اور جب اسٹریٹ موومنٹ چلائی گئی, جب پریشر بڑھا, جب مومنٹم بنا, افریدی صاحب نے جب پریشر بڑھایا, تو اس زمن میں ہمیں 2 نوٹیفیکیشن ملے تھے, ایک محمود خان اچکزئی صاحب کا اور ایک علامہ ناصر صاحب کا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم یہ میسج بھجوا چکے تھے, ہم نے اندر سے یہ اجازت لینی چاہیے تھی, اندر سے ہمیں یہ میسج آیا کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا وہ محمود خان اچکزئی صاحب سے کنسلٹ کرنے کے بعد کرنا ہوگا. ہم نے پھر اس زمن میں ان سے ملاقات بھی کی. اب ان کی مرضی ہے, ان کا ثوابدید ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف چلتے ہیں یا پھر مذمت کی طرف چلتے ہیں. اگر مذاکرات کی طرف چلتے ہیں تو فنڈامنٹل پوائنٹس کچھ ہم ان کے ساتھ ایگری کر چکے ہیں, جس میں ہماری مینڈیٹ کی واپسی ہے, جس میں فریش الیکشن ہے, جس میں نیا ای سی پی کی تعیناتی ہے, 64,000 ایف آئی آرز کی واپسی ہے, 22,000 لوگ جو جیل جا چکے ہیں ان کی واپسی کی بات ہے. تو یہ تمام تر چیزیں آن بورڈ ہے, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک انصاف ان کے پشت پہ کھڑی ہوگی. اور آپ لوگوں نے پہلے بجٹ پیش کرنے سے پہلے ملاقات کی شرط رکھی, پھر 3 ماہ کا بجٹ آپ نے کہا پیش کریں گے, پھر آپ نے کہا کہ ہم وفاق سے کیے گئے وعدے اور اضافی فنڈز تب تک نہیں دیں گے جب تک ملاقات نہیں ہوگی. سو اگر آپ لوگ یہ شرط رکھتے بھی ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ قانونی پیچیدگیاں ہو سکتا ہے آڑے آ جائیں, اور وفاق وہ فنڈز آپ کو دینے سے پہلے ہی کاٹ لیں, تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ بجٹ کے لیے سی ایم افریدی صاحب ملنا چاہتے تھے, اور دونوں کا یہ بنیادی حق تھا, سی ایم صاحب کا بھی اور عمران خان صاحب کا بھی. لیکن بدقسمتی سے جو پٹیشن ہم نے وہاں پہ جمع کی, اور پٹیشن کو جو بینچ جس نے سننا تھا وہی ٹوٹ گیا, اور ملاقات ہماری نہیں ہو سکی. افریدی صاحب جو ہے وہ اسینشلی طور پہ 3 مہینے کا بجٹ پیش کرنا چاہتے تھے, ان کی ذاتی خواہش تھی. پھر قانونی ٹیم سے مشاورت ہوئی, قانونی ماہرین سے رابطہ کیا گیا, ان سے مشورہ کیا گیا. کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے 3 مہینے کا بجٹ ہم پیش نہیں کر سکے. پھر یہ فیصلہ جو ہے پارٹی کے سامنے رکھا گیا, پھر پارٹی نے, پولیٹیکل کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا کہ آپ 1 سال کا بجٹ پیش کریں, جو اس وقت پیش ہو چکا ہے. جہاں تک آپ گرانٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے متعلق ہم بڑے کلیئر ہیں. ڈے 1 سے جو ہمارا سٹانس ہے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی ہم کسی قسم کا کوئی گرانٹ فیڈرل حکومت کو نہیں دیں گے. 175 ارب روپے کی گرانٹ کی یہ بات ہو رہی ہے, یہ بہت بڑا فیصلہ ہے, یہ افریدی صاحب اکیلے نہیں لے سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے سامنے یہ سچویشن رکھیں, پھر عمران خان صاحب کی مرضی ہے, اگر وہ حامی بھرتے ہیں تو 100 بسم اللہ, اگر وہ نفی کرتے ہیں تو کسی صورت ہم یہ گرانٹ نہیں ایک آخری سوال سر یہ بھی بتا دیجئے. جہاں تک آپ نے کٹوتی کی بات کی, تو قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ حکومت جو ہے, جو فیڈرل حکومت ہوتی ہے, وہ پیسے پہلے ٹرانسفر کرتے ہیں صوبوں کو, پھر جس صوبے نے ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوتی ہے تو وہ پھر دوبارہ گرانٹ کی صورت میں پیسے واپس بھجواتی ہے فیڈرل حکومت. اگر حکومت ٹرانسفر سے پہلے یہ پیسے کاٹتی ہے تو یہ غیر قانونی, غیر آئینی ہوگا, اور اس کے خلاف ہر فورم پہ مقدمہ لڑا جائے گا. اچھا شفیع صاحب, آپ کے جو آفیشیل پی ٹی آئی کے پیجز سے آج کل جو مواد پوسٹ ہو رہا ہے وہ پھر سے مقترہ اور ریاست مخالف ہے, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مواد کو آپ لوگ ان آفیشیل اکاؤنٹ سے اون کر لیتے ہیں, پک اینڈ چوز کرتے ہیں, کچھ سے آپ ڈس اون کر دیتے ہیں. سو کون لوگ ہیں جو پوسٹ کرتے ہیں, کون سی ٹیم ہے جو پوسٹ کرتی ہے, اور آپ لوگوں سے کنسلٹ ہوتا ہے, یا پھر آپ لوگ واقعی اس مواد کو اون کر رہے ہیں؟
देखिए, पहली बात ये है कि बतौर हुकूमत अगर मैं बात करूँ तो हमसे तो कोई कंसल्टेशन नहीं होती। सोशल मीडिया के जितने भी हमारे ऑफ़िशियल पेजेज़ हैं, ये बाहर से चलाए जाते हैं और आपको ये भी पता होगा कि इसके बारे में काफ़ी केसेज़ भी हो चुके हैं और काफ़ी जो नेटवर्क्स हैं उनको लिखा भी गया है, जो फ़ोरम्स हैं उनको लिखा भी गया है उनके बैन करने के लिए। देखिए, जो इमरान खान साहब का ऑफ़िशियल अकाउंट है, जो तहरीक इंसाफ़ का ऑफ़िशियल अकाउंट है, उसको तो तहरीक इंसाफ़ का हर वर्कर ऑन करता है और हम भी उसको ऑन करते हैं। लेकिन ये जिस किस्म की पोस्टों की आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में हमसे कोई कंसल्टेशन नहीं की जाती। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब आपका। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात से कुछ राह हमवार तहरीक इंसाफ की होती है और मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है या नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।